بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم. حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آسا اسلامی سینٹر کے افطار پروگرام میں آنے والے تمام قابل احترام ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو آسا اسلامی سینٹر حقوق کی طرف سے رمضان مبارک کی مبارکبادی دیتا ہوں اور اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور دنیا کے سبھی مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مغفرت اور بخشش والے مہینے میں، اس مبارک مہینے میں تقوی اختیار کرنے اور ہر طرح سے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی مکمل قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، سال کے اندر کل 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ افضل مہینہ بارہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی نے اس مہینے کے اندر بہت ساری خصوصیتیں رکھ دی ہیں۔ رمضان المبارک انہی کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کو اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وہ قرآن مجید جسے اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے میں نازل فرمایا،
یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان اور ہدایت کے لیے واضح دلیل، حق و باطل کا فرق کر دینے کے لیے ایک سامان ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام پاک جو ساری انسانیت کے رشد و ہدایت کے لیے ایک قیمتی سرمایہ اور ذریعہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اندر اتارا۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید رمضان میں مغرب کی نماز کے بعد سوال کروں گا، جو جواب دے گا اسے انعام بھی دوں گا۔ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اترا، اس کا دو مفہوم ہے۔ ایک تو یہ کہ بیت العزہ سے سمائے دنیا پر، نچلے آسمان پر، لوح محفوظ سے نچلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ایک بارگی پورا قرآن رمضان مبارک کے مہینے میں اتارا، اور پھر اس کے بعد مدت رسالت جو 23 سال ہے، جیسے ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ اتارتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آغاز نزول قرآن رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، قرآن کے اترنے کی شروعات یہ رمضان کے مہینے میں ہوا۔ چنانچہ 21 رمضان کو ہمارے پیارے حبیب شافع محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیت یہ 21 رمضان کو اتری ہے۔ تو یہ مفہوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان میں اتارا۔ اس سے رمضان کی برکت، رمضان کی فضیلت اور رمضان کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ مسلمان جسے ایمان کی حالت میں رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کی قدر کرنے کی توفیق مل جائے، کیونکہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رمضان مبارک کے بارے میں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مبارک کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس آدمی کی ناک گرد آلود ہو جائے، مٹی اور دھول سے اٹ جائے، جسے رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا پائے۔ اس آدمی کی ناک مٹی اور دھول سے بھر جائے جس آدمی کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور وہ اللہ تعالیٰ سے رو کر گر گڑا کر توبہ کر کے اللہ کی عبادتیں، چاہے فرض عبادت ہو یا نفل عبادت ہو یا مستحب عبادت ہو، وہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ حاصل کر پائے۔ تو یہ بخشش کا مہینہ ہے۔
یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ میرے روزے دار مسلمان بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ذرا سنیں گے، رمضان مبارک کا مہینہ جہنم سے آزادی اور چھٹکارا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک کے اندر، حدیث شریف کا بیان فرمایا کہ رمضان میں روزانہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ہر رات رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر رات کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ چنانچہ پتہ چلا کہ جہنم سے آزادی کا یہ مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کئی مفہوم حدیث کی شرح کرنے والوں نے بیان کیا ہے۔ انہیں میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رمضان مبارک کے مہینے میں نیکیاں کرنا، بھلائیاں کرنا، اللہ کی عبادتیں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا ماحول رمضان کے اندر ہو جاتا ہے، ایسا ایمانی نور اور روشنی بکھرتی ہے مسلم سماج کے اندر کہ رمضان مبارک کے اندر نیکیاں کرنا، عبادتیں کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی عبادتوں میں لگ جائے گا، اللہ کی عبادتیں کرے گا، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ رمضان مبارک کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالی ایک مومن کے اوپر، ایک صحیح مسلمان کے لیے رمضان مبارک میں خاص طور پر گناہ کرنا گرا گزرتا ہے۔ ایک مومن اور مسلمان اللہ کا بندہ رمضان مبارک کے اندر ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر انجانے میں اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے گرا گزرتا ہے۔ میرے بھائی، رمضان مبارک کے اندر سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی قربت حاصل کرنے والوں کو، جہنم سے بچنے والوں کو، جنت چاہنے والوں کو بھٹکا نہ سکے۔ لیکن اکثر لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں کہ جب سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تب زمین پر رمضان کے دنوں میں لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے کیسے دیکھا جاتا ہے؟ پہلی بات تو سرکش اور مجرد شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے، دوسرے شیطان آزاد ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اگر سارے اجد اور غیر اجد شیطان کو رمضان میں اللہ تعالیٰ جکڑ دے، باندھ دے، لیکن جو یہ 11 مہینے شیطان کی شاگردی اختیار کر کے ہم میں سے لوگ شیطان ہو گئے ہیں، ان کو کیا کرے گا؟ اگر رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سارے اجد اور غیر اجد سارے شیطانوں کو بند کر دے تو کیا زمین پر گناہ نہیں پایا جائے گا؟ اور بھائی، اکثر لوگ 11 مہینے مسلسل
بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تگودو اور کوشش کے ساتھ ہر چیز کو بھول کر کے 11 مہینہ شیطان کی شاگرد رہتے ہیں، شیطان کی شاگردی کرتے ہیں، تو 11 مہینے میں جو شیطنت سیکھے ہیں، سمجھے ہیں، اس کا اثر رمضان میں بھی انسان پر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، رمضان مبارک کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، بھائی چارگی، ہمدردی اور مدد کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی رمضان مبارک کے اندر بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ غرضے کی میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، لہذا ہمیں اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ غور کر کے، تدبر کر کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ نمازوں کے علاوہ بھی اپنے گھروں میں، اپنے روموں میں، مسجدوں میں آ کر کے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ روز قیامت قرآن اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ اس رمضان مبارک کے اندر جو افضل مہینہ ہے، فرض روزے کے علاوہ ایک اور عبادت شریعت سے ثابت ہے، اور اس عبادت کی ادائیگی میں ہم اور آپ کہیں کہیں لاپرواہی اور سستی برتتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ مہینہ ثواب سمیٹنے، خاص طور پر نیکیوں کے اکٹھا کرنے اور بٹورنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مبارک مہینے میں نیک کام کرنے میں، بھلے کام کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ۔ جو آدمی جتنی محنت کر لے جائے گا اللہ کی عبادت و بندگی میں، وہ اللہ کا اتنا ہی قریبی اور نزدیکی ہوگا۔ کبھی ہم لوگ کاروبار کا بہانہ بنا کر کے، کبھی کفیل کی سختی کا بہانہ کر کے، کبھی تھکاوٹ کا بہانہ کر کے ایک اہم عبادت جو خاص طور پر اللہ کو پسند عبادت ہے، اس کی ادائیگی میں ہم لاپرواہی کرتے ہیں، اور وہ عبادت ہے قیام اللیل، صلاۃ تراویح، نماز تراویح جسے عربی میں قیام اللیل یا تہجد یا تراویح کہا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے میں اکثر لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، حالانکہ جتنی دیر تراویح پڑھنے میں لگتا ہے، چاہے جماعت کے ساتھ، چاہے اپنے روم میں، اگر اتنی ٹائم پارٹ ٹائم مل جائے تو کر لیں گے، پارٹ ٹائم مل جائے تو کر لیں گے، لیکن تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، قیام اللیل جو اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے، اس کی ادائیگی میں
ہم اور آپ میں سے کچھ لوگ کمی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ عبادت کر کے نیکیاں اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیے، کتنی پیاری خوشخبری سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ میں وہ حدیث ذکر کرنے سے پہلے ذرا اپنے آپ کے کام کو اپنی طرف کرنے کی گزارش کرتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کا شکر مناؤ، ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوان بنایا ہے، آپ کے جسم میں طاقت رکھی ہے، آپ کے دل میں ولولہ اور ایمانی غیرت اور ایمانی جوش رکھا ہے۔ اللہ کی قسم، آپ اگر دوسری مسجدوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے بوڑھے، بہت سارے کمزور لوگ جو آپ ہی کی طرح رمضان کے دنوں میں محنت اور مشقت کا کام کرتے ہیں، اس کے باوجود فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ وہ مسجدوں بعد میں کر لینا اجمل وہ مسجدوں میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے رسول کا فرمان سنو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز ادا کی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، گناہوں کے معافی کا مہینہ آپ کے سروں پر ہے۔ اللہ کے نیک بندے رمضان مبارک کے مہینے میں جنوں کے اندر روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، نفلوں اور سنتوں کی پابندی کرتے ہیں اور رات میں قیام اللیل کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے امام کے ساتھ از شروع تاخیر، مطلب میں بتلا رہا ہوں کہ اگر کسی شخص نے امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی اور اس کے ساتھ آخری سلام پھیر کے نکلا، اسے پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، تراویح کی نماز کا اہتمام کرو، یہ بہت اہم عبادت ہے۔ اور اگر عشاء کی نماز کے بعد فوراً آپ کی ڈیوٹی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ فجر سے پہلے اپنے روموں میں پڑھ لو، اکیلے یا دو چار آدمی اگر روم میں ہیں تو جماعت بنا کر کے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تراویح کی نماز میں پورا قرآن پڑھو یا سنو، جتنا آپ کو ہو سکے مختصر سے مختصر، بس اعتدال ہو، اطمینان ہو، نماز کے ہر رکن اور واجب ادا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آپ تراویح کی نماز کی پابندی کرو، ان کا اہتمام کرو۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے رسول کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور شریعت سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے اندر میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جانے، وہ سمجھے کہ اللہ تعالی نے یہ
روزہ کس لیے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا صوم یعنی روزہ کس لیے فرض کیا ہے؟ یا ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ عطا الرحمان سعیدی آج آپ روزہ کیوں ہیں اور کس لیے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ہم روزہ اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے رب نے ہمارے اوپر رمضان مبارک کا روزہ واجب کیا ہے اور اس کے ذریعے ہم اللہ کی فرما برداری کریں۔ گویا روزہ ہم رکھیں عبادت کے لیے، عبادت سمجھ کر کے، عادت کے طور پر نہیں یا سماج سے متاثر ہو کر کے نہیں، کیونکہ اگر ہم سماج سے متاثر ہو کر سماج کے لیے یا کسی اور مقصد سے کریں تو ہماری یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ روزہ کے فرض کرنے کے جہاں بہت سارے کئی مقصد ہیں، انہی مقصد میں سے ایک اہم مقصد، سب سے بڑا مقصد، سب سے پیارا مقصد یہ ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو پرہیزگار بنانے کے لیے، اللہ تعالی سے ڈرنے والا بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے رمضان مبارک کا روزہ فرض کیا ہے۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ اور مقصد یہ ہے کہ روزے دار کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی آ جائے، لہذا پورے روزے کی حالت میں اس مقصد کو نہ بھولنا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے روزے اور قیام اللیل کرنے، قرآن پڑھنے، تراویح پڑھنے اور دیگر عبادتوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ